یہ بات ہے تقریباً 500 سال پہلے کی، جب وسطی ایشیا میں ریشم کا شہر سمرقند اپنی خوبصورتی، فنون اور بازاروں کے لیے مشہور تھا۔ اس شہر میں ایک بوڑھا فنکار رہتا تھا۔ اس کا نام استاد ظفر نقشگر تھا۔ ظفر نقشگر اپنے ہاتھوں سے ریشمی کپڑوں پر ایسے نقش بناتا تھا کہ بادشاہوں کے بادشاہ بھی حیران رہ جاتے۔ اس کا کام اتنا نازک، اتنا خوبصورت تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ ظفر کے ہاتھوں میں اللہ نے رنگوں کی دعا رکھ دی ہے۔ مگر اب اس کی آنکھیں کمزور تھی اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ صرف ایک ہی سہارا تھا، اس کی 9 عمر بیٹی مہرو خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ دن بھر اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر کپڑوں پر نقش دیکھتی تھی۔ ایک دن استاد ظفر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک کپڑا ہے اور وہ بغیر کسی استاد کے سیکھے، بغیر کسی ڈر کے خود نقش بنا رہی تھی۔ نقش دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مہرو نے جو پیٹرن بنایا تھا اسے دیکھ کر اس نے مدھم سی آواز میں کہا، بیٹی یہ فن تو صرف خوابوں میں جنم لیتا ہے، تم نے آج اسے حقیقت میں بدل دیا۔ مگر استاد ظفر جانتا تھا کہ شہر میں عورتوں کو یہ فن سکھانا پسند نہیں کیا جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ ثقافتی مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں۔ اسی لیے استاد ظفر نے فیصلہ کیا کہ مہرو کی صلاحیت دنیا سے چھپا کر رکھوں گا۔ ایک دن سمرقند کے وزیر نے اعلان کیا کہ کچھ مہینوں بعد بادشاہ کی سالگرہ ہے اور اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ریشمی جوڑا تیار کیا جائے، اور یہ کام استاد ظفر کو ملا۔ مگر اب اس کے ہاتھ سانس نہیں دیتے تھے، آنکھیں دھندلی ہو چکی تھی۔ مگر سلطان کے دربار میں نہ کہنا بھی کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ ایک رات وہ چپکے سے رو رہا تھا۔ مہرو نے باپ کے ہاتھ کو تھام کر کہا، ابا میں جانتی ہوں کہ آپ میری صلاحیت کو دنیا کے سامنے اجاگر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ساتھ دوں گی۔ بادشاہ کا جوڑا میں تیار کروں گی، ہاتھ میرے ہوں گے، نام آپ کا ہوگا۔ ظفر نے ڈرتے ہوئے منع کیا، مگر مہرو کا حوصلہ زیادہ مضبوط تھا۔ وہ دن رات محنت کرتی رہی۔ اس نے کھڑکیوں پر کپڑے لٹکا دیے تاکہ باہر والوں کو پتہ نہ چلے کہ مہرو ڈیزائن بنا رہی ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد وہ ریشمی جوڑا تیار ہوا۔ ایسا نقش، ایسا رنگ، ایسی باریک کاریگری سمرقند کے کسی فنکار نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ جوڑا جب محل میں پہنچا تو سلطان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلطان نے کہا، یہ فن اتنا لطیف ہے کہ اسے صرف کسی نوجوان کے ہاتھ ہی بنا سکتے ہیں۔ ظفر، کیا واقعی یہ تم نے بنایا ہے؟ ظفر خاموش رہا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا راز نہیں بتانا چاہتا تھا، مگر جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا، سچ بتاؤ، یہ جوڑا کس نے بنایا ہے؟ ظفر نے سر جھکا لیا اور بولا، حضور یہ فن میری بیٹی مہرو کے ہاتھوں کا ہے۔ محل خاموش ہو گیا، سب حیران، کچھ ناراض، کچھ پریشان۔ سلطان سخت لہجے میں بولا، عورت سمرقند میں نقاشی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مہرو کو دربار میں بلا لیا گیا۔ مہرو ایک نازک سادہ سے لباس میں دربار میں آئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا، بلکہ سچائی اور بہادری تھی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم نے یہ جوڑا کیسے بنایا؟ تمہیں کس نے سکھایا؟ عورت ہو کر یہ فن کیوں سیکھا؟ مہرو نے دھیرے سے کہا، حضور، فن کسی مرد یا عورت کا نہیں ہوتا، فن بس اللہ کی عطا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے میرے ہاتھوں میں نقش رکھ دیا تو کیا میں اسے ضائع کر دوں؟
یہ جملہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں، مگر سلطان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ سلطان تھوڑی دیر خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، آج سے سمرقند کی پہلی معزز خاتون نقاش مہرو ہوگی۔ اس کا فن بادشاہی فن قرار دیا جائے گا۔ دربار گونج اٹھا۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر وہ آنسو کمزوری نہیں، عزت کے تھے۔ سالوں بعد مہرو کی نقاشی پورے وسطی ایشیا میں مشہور ہو گئی۔ دوسری لڑکیاں بھی اس فن کی طرف آئیں۔ استاد ظفر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے صرف ایک بات کہتا تھا، بیٹی تم نے میرا فن ہی نہیں بچایا، تم نے میرے فن کو نئی زندگی دی ہے۔ اور لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ سمرقند کے پرانے بازار میں کچھ ایسے ریشمی چادریں ملتی ہیں جس پر مہروں کے ہاتھوں کے نقش ہوتے تھے، وہ نقش جن میں ہمت، سچائی اور اپنے فن سے محبت چھپی ہوتی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فن کسی جنس کا محتاج نہیں، قابلیت کا محتاج ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نئے راستے وہ لوگ کھولتے ہیں جنہیں دنیا کمزور سمجھتی ہے۔ خوف سے بڑا دشمن کوئی نہیں، حوصلہ دنیا بدل سکتا ہے۔ چھوٹے ہاتھ بھی بڑے خواب پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی سٹوری کا پتہ چل سکے۔